بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 to 98 دیکھتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ احرام کے حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیزیں کھانے پینے کے حرام اور حلال کی انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم دیکھیں گے آیتیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی ایسے شکار سے جو پہنچ میں ہو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے. اس طرح اللہ آزمائے گا کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، پھر جو حد سے آگے بڑھے اس کے بعد جو اس کے لیے ہے، یعنی اس کے بعد جو بڑھے تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. آیت نمبر 95. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ تم کرنا شکار جب تم ہو حالت احرام میں، اور جو شکار کرے حالت احرام میں تم میں سے جان بوجھ کر تو سزا میں دے اس کے، یعنی ہم پر لا جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کا فیصلہ کرے دو صاحب انصاف جو تم میں سے ہو، اور یہ قربانی کرے کعبہ پہنچ کر، یا کفارہ دے اس کا کھانا کھلانا مسکینوں کا، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا کر یا تو کفارہ دے، یا جو ہے وہ برابر اس کے روزے رکھے تاکہ وہ چکھے وبال اپنی حرکتوں کا. اور پہلے جس نے کر لیا تو معاف کیا اللہ نے اس پر جو پہلے ہو چکا ہے. ہاں لیکن جو دوبارہ کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور ہے اللہ انتقام لینے میں بہت زبردست. آیت نمبر 96.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا بھی، کیونکہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے بھی، اور حرام کیا گیا ہے تم پر شکار زمین کا جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور ڈر ڈر کر اللہ سے زندگی گزارو جس کی طرف تمہیں حشر کیا جائے گا، یعنی تم سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 97۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ بنایا اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر انسانیت کے قیام کے لیے، اور مہینے حرمت والے اور حرم کے قربانی کے جانور اور گلے میں اللہ کے نام کے پٹے پڑے ہوئے جانور کو بھی اللہ نے جو ہے وہ حرمت والا بنایا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ جانتا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور یہ بھی جاننے کہ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی لوگ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 98۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ شدید پکڑ والا ہے، اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے، بے شک۔ اوکے، انشاءاللہ سورہ مائدہ جو ہے ہم آیت نمبر 94 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء صید، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی ایسے شکار سے جو پہنچ میں ہوگا تمہارے، اور تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی اس تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں آزمائیں گے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ٹھیک ہے ہم تھوڑی تھوڑی آیت لیں گے، اس پر بات کریں گے کہ یہاں پر جو اصل میں بات احرام کی حالت میں جو ہے وہ یعنی کہ شکار کرنے کے ٹاپک پر چل رہی ہے باتیں۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ احرام اگر انسان نے باندھ لیا، احرام یہاں پر دیکھیے یہ جو پابندیاں ریسٹرکشن جو بتائے جا رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیے کہ بالکل احرام باندھ لیا آن دیٹ ٹائم، نہیں، نیت جس وقت آپ نے احرام باندھ لی، اصل میں احرام لوگ سمجھتے وہ دو ٹکڑا کپڑے کا وائٹ نا، نہیں، بلکہ احرام جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے، وہ حالت کا نام ہے جس میں آپ ریسٹرکشن میں آ جاتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد بھی جب تک انسان نیت نہیں کر لیتا ہے کہ بالکل اب میں نے اپنے سفر کو شروع کر دیا ہے، تو اس کے پہلے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کچھ پابندیاں بتائی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی، دین میں نے تکبیر کہہ دیا اللہ اکبر،
دین اس کے بعد بہت ساری پابندیوں میں آ جاتی ہوں. میں روزہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ میں نے سحری کی، دین ایک بار کہ اللہ پورے دن کے روزہ میں تیرے لیے رکھ رہی، یہ نیت یہ ارادہ میں نے کر لیا، تو میری پابندی میں آ گئی کہ ہاں میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، بری باتیں نہیں کروں گی، یا بہت ساری ایسی چیزوں کی پابندیوں میں انسان آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ حج یا عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھتا ہے اور بیسیکلی نیت جب ارادہ ہو جاتا ہے کہ بالکل اب میں نے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے، تو وہ کچھ پابندیوں میں آ جاتا ہے. اب یہاں پہ شکار کی جو بات آئی ہے، شکار کی کوئی بھی ذبیحہ ذبح کر کے اس کو کھا لینا، ٹھیک ہے، یہ ہے شکار. تو یہاں پر دیکھیے کہ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ شکار کر کے ہی ایسے یعنی ان کو کھانا پڑتا تھا، گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک سورس ان کے پاس شکار تھا. ایسے تھوڑی تھا ہماری طرح بھائی گلی گلی محلے میں ایریے میں اتنا ہمارے جیسے شاپس اویلیبل رہتے ہیں، یا پھر سمجھیے کہ اتنے سارے یعنی کہ مالس میں بھی ہمیں میٹ وغیرہ اویلیبل رہتے، تو وہاں پر ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کو شکار کر کے ہی جو ہے وہ اپنے لیے گوشت حاصل کرنا پڑتا تھا. تو اب کیا تھا، حالانکہ یہ بہت ان کا ان کی جو ہابی تھی، ان کا جو یہ شوق تھا، اصل میں اسی پر پابندی لگا دی گئی. دیکھیے، اور ایک بہت پریکٹیکلی بات اگر اپنے لیے عمل کی بات لینا چاہتی ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ آپ کے ویک پوائنٹ سے آپ کو آزمائیں گے. چلیے آپ بولو گے بھائی شکار وکار تو میں کرتی نہیں، دیٹ مینس اٹس ناٹ فار می. نہیں، ایسا مت سوچے کہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو ہم اپنے لیے اس میں سبق یہ لے سکتے ہیں کہ ہر ویک پوائنٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائیں گے. یس ڈیفینیٹلی. اگرچہ نیند آپ کا ویک پوائنٹ ہے تو نیند کے ذریعے اللہ آزمائیں گے کہ یہ وقت تمہارے سونے کا ہے اور یہ وقت تمہیں کال آ گئی کہ بھائی چلو اللہ کے کلام کو سیکھتے پڑھتے، دین آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ نیند قربان کرتے ہو یا پھر وقت میرے راستے میں لگاتے ہو. اگر آپ کا بچہ ویک پوائنٹ ہے تو ویک پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ڈر سے جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے ہو، یا پھر کچھ اور وجوہات ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی انسان اپنے ویک پوائنٹ کو جو ہے وہ ٹٹولنے کی کوشش کرے. کیا وجہ ہے میں اللہ کے راستے میں نہیں آ پاتی، کیا وجہ ہے کہ میں دین کا کام نہیں کر پا رہی، یا میں اس پر عمل بھی کیوں نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو اپنا ویک پوائنٹ پتا ہونا چاہیے. تو عربوں کا ویک پوائنٹ جو تھا وہ شکار کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے ان کو آزمایا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے لوگو ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی ایسے شکار سے جو یعنی کہ تمہاری پہنچ ہوگی اس تک. یہ سوچے، یعنی شکار سامنے جا رہا ہے اور یعنی کہ ایسے شکار ایک کیسے ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی پہنچ جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کبوتر وغیرہ ہے، ایک ہاتھ مارا دھم سے اس کے ہاتھ میں آ گیا. اچھا، دوسرا ایک ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ میں تیر اور بھالے والے جو ہوتے ہیں نا اوزار انسٹرومنٹ شکار کرنے کے، وہ تب یعنی ایزیلی اتنا زیادہ وہ یعنی کہ نشانے جو چوکتے نہیں تھے، یعنی نشانہ اتنا پراپر ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا، چونکہ ان کا شوق تھا یہ. تو ایک مارتے تھے تو فوراً جا کے شکار کو لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اتنے قریب کر دوں گا شکار کے، اس کے بعد تمہیں آزماؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے، اور تمہارے نیزے بھی پہنچ رہیں گے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے؟ بات یہ آتی ہے واٹس ریزن، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے کہ میں ضرور کروں گا تمہارے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہیں پر بھی کسی آیت میں آدھی ادھوری بات نہیں چھوڑی ہے. اللہ بول رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ جان لینا. اعوذ باللہ، ایسا مت سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے، نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت میں انفارم کر رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کون ہے وہ اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. یس، الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے تم بولو گے ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے تھوڑی ہے، چلو نہ دیکھ تھوڑی رہے. نہیں، یہ نہیں. اصل میں یہ چیز آج ہمارے اندر چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر چاہیے. آپ اپنے بچے کے اندر تقویٰ پیدا کریے، ڈر پیدا کریے. دیکھیے، دن دیکھیے اللہ پر ایمان، الحمدللہ. اور وہ تقویٰ جب آپ کے بچے کے اندر ہوگا، آپ کے اندر ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کبھی کوئی برا کام نہیں کر سکیں گی، یا آپ کے بچے نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے بچوں کو پیچھے بھی چھوڑ کر جائیں گے نا تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ میرے بچوں کے اندر تیرا تقویٰ ہے، اور فری ہو کر آپ چھوڑ کر چلی جائیں گی. آج حال کیا ہوتا ہے ماؤں کا، دن رات ٹک 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 اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے، نظر نگرانی. بچے بھی جو ہے وہ ایک ٹائم صدمے کا شکار ہو جاتے، کیا ہو گیا ہمارے پیرنٹس کو، جب دیکھو جب نظریں رکھتے رہتے. دیکھیے، ایک یہ چیز ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ تربیت کے اعتبار سے اٹس اوکے، ٹھیک ہے، بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ بچے پریشان ہو جائے آپ سے، اور ایک نفرت ان کے دل میں آپ کے لیے آ جائے نا. تو ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو، اگر وہ جاتا ہے تو
गलत काम नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज यहाँ पे जो है वो बताई जा रही है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं ताकि अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो जांचे, ठीक है, जांचे उसको कि कौन है तुम में से जो मुझे बिन देखे डरता है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने जो अल्लाह का तकवा उनके अंदर था, बचपन से याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश ऐसे की थी, दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको जो बचा लिया उस तकवे की वजह से। चलिए अब उसके बाद क्या हो, उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये देखो फिर जो भी हद से बढ़ जाएगा इसके बाद तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये भी सुन लीजिए भाई, हद से बढ़ जाएगा यानी कि तुम एहराम के हालत में हो, जा रहे हो, और अब ये मत सोचिए कि अरब वालों के लिए है, ठीक है, ये मत सोचिए, ये हर उस शख्स के लिए है जिसने आयत को पढ़ लिया, समझ लिया। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है पता है कि अगर समझिए कि एक जो है यानी कि आगे आयत आएगी तो मैं बात करती हूँ उससे, तो यहाँ पे बात हो रही है जो भी हद से बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर एक हदीस मैं आपको बताऊं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ सहाबा जो है यानी कि ऐसा उम्रे पे जा रहे थे, तो हुआ क्या कि ना यानी कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना वो हालत एहराम में नहीं थे, बाकी सारे सहाबा हालत एहराम में थे। हालांकि हुक्म यहाँ तक मिला था कि अगर समझो किसी कोई अगर एहराम के हालत में है और कुछ लोग नहीं है, तो जो है ना और जो नहीं है, क्योंकि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये हो गया था, एक शिकार बिल्कुल सामने था। अच्छा एहराम जिन लोगों ने बांधा उन्हें नजर आ रहा है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजर नहीं आ रहा है, और तो सहाबा ये क्योंकि इशारा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी गुनहगार हो जाएगा, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा ये फवानी पैदा में। सोचिए जरा क्या उसूल के पाबंद थे सहाबा, किस कदर वो फॉलो करते थे बातों को, अल्लाह के हुक्म को। तो नहीं देखा, वो लोग सहाबा सोच रहे थे कि काश अबू दरदा ही खुद देख ले, हम इशारा नहीं कर सकते कुछ, मतलब इशारे से, ना आंखों का इशारा ना मुंह से ऐसा करके भी कुछ कर सकते थे, कुछ भी नहीं। देन उसके बाद अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर जो है वो जानवर पे पड़ी, और जो ही पड़ी ना तो एहराम की हालत में तो थे नहीं, फौरन शिकार कर लिया उन्होंने, शिकार कर लिया। देन उसके बाद उन्होंने जो है यानी कि ऐसा उसका यानी ज़िबा किया, देन उसके गोश्त को निकाला पकाकर और जो है वो सारे सहाबा को खिलाया। अब सहाबा के दिल में इस आयत का ख्याल है फमानी तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर होकर कहा या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मामला है, तो आप बात बताएं क्या हम गुनहगार हो जाएंगे क्या, यानी ऐसा सहाबा ने पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बात बताओ, जब आपने किसी ने इशारा किया था, बोले नहीं, किसी ने कुछ भी मुझसे कहा था, बोले नहीं, अच्छा अबू दरदा ने खुद उसको शिकार किया था, बोले हाँ, बोले ठीक है, अगर इनमें से तुमने कुछ नहीं किया था, अबू दरदा ने खुद शिकार किया, खुद ज़िबा किया, देन उसके बाद खुद उन्होंने पकाकर आपको सर्व किया है, तो आप गुनहगार नहीं है, उसको खा सकते हो। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी तरीके से जो है वो रास्ते रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि देख लो फिर तुम में से जो है वो हद से बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो आप सोचिए जरा किस तरीके से आज यहाँ देखिए कि हर वो चीज, आप बोलो कि शिकार की बात है हम इग्नोर कर दे, नहीं, आप यहाँ देखिए कि हर वो बात या हर वो काम आप करने कुछ काम होता है कि अल्लाह ताला ने करने को कहा है, इंसान नहीं करता है, उसमें भी उसकी आजमाइश होगी या उससे भी पकड़ होगी। तो हर दर्जे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रियोरिटी या फिर जो है किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें कि अल्लाह का हुक्म है या नहीं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया है नहीं। चलिए उसके बाद अगली आयत पढ़ के तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो। देखिए अब जहाँ पर भी डू एंड डोंट्स आएंगे ना, पहले वाले में था ना कि जरूर आजमाएगा तुमको, ये मत करो वो मत करो, तो कहीं पर भी मैं बार बार जो आपको एक बात कहती हूँ, कहीं पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार आएगी, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अरे अल्लाह ताला मुझसे कुछ कह रहे हैं, आप किसी भी काम में लगे फौरन आप अलर्ट हो जाइए। जैसे समझिए हमारे कॉल पर फोन पर कॉल आती है, जब तक आप देखे नहीं तो रिंग ही बजी तो ओहो अच्छा किसी की कॉल आ रही है, देन आपने जब उसमें देख लिया कि अच्छा मेरी मम्मी की है, मेरे डैडी की है, मेरे शौहर की है, या वॉट जो भी इंसान आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कॉल को क्या आप बिल्कुल यूं ही इग्नोर करते हैं या फिर आप जो है वो तवज्जो से नहीं सुनते? सेम थिंग हियर कि ये या इज ए कॉलिंग लेटर,
یا ایھا الذین، اٹس اے کالنگ لیٹر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کال کر رہے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو. ایمان سے خالی دل بالکل بھی دیکھے کہ اس کو جو ہے وہ نہیں سنتا ہے توجہ سے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے الحمدللہ وہ بہت توجہ سے اس کو سنتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ نہ تم شکار کرو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب کہ تم حالت احرام میں ہو. اس کو دیکھیے دو طریقے سے لیا گیا ہے، یا تو تم حالت احرام میں ہو ون تھنگ، اینڈ یا تو تم حدود حرم میں ہو. حدود حرم دیکھیے کہ پورا مکہ نہیں ہے. حدود حرم یعنی کہ جیسے کہ اگر یہاں سے لیا جائے ایک آپ لوگوں میں سے خیر جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حج عمرے کی جو جا کر آئے ہیں، تو دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پہ جو ہے وہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ایک وہ جو ہے حد ہے کہ اگر کسی کو جیسے کہ احرام باندھنا ہے تو وہاں سے باندھے، ایسے میقات جس کو کہا جاتا ہے، ایسے بہت ساری جگہیں ہیں. خیر حد ہے وہاں پر، یعنی کہ حرم کی حد، اس کی باؤنڈری کہنا چاہیے، حد وہاں سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو تمہیں انسٹرکشن دیا جا رہا ہے نا، احرام کی حالت میں ہو تبھی بھی مت کرو. دین اس کے بعد اگر تم حدود حرم میں ہو تو بھی مت کرو. اچھا کیا نہیں کرو؟ ومن قتلہ. اچھا یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ کے سامنے قرآن ہوگا، آیت کا یہ ٹکڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا بالکل 94 کے شروع میں، تب جا کے بات سمجھ میں آتی. کیوں ایسا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ دے دیا، دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بول رہے. دیکھیے یہ ہے مجاز اللہ کے کلام کا. بڑی خوبصورتی سے اللہ نے پھر ایک ریمائنڈر دیا، سن لو تم میں سے جو حالت احرام میں ہوگا، ہاں پہلے تو شکار مت کرو احرام کی حالت میں، ہاں لیکن ومن قتلہ منکم متعمدا، لیکن اگر تم میں سے کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر شکار کر لیا. دیکھو کفارہ بڑا سخت ہے، ہاں سنیے ذرا. اسی پر آپ یہ لکھ لیجئے کہ اللہ نے کسی چیز کو منع کیا ہے، لیکن اگر بندہ اس چیز کو کر لے تو سمجھیے کہ اس کو بہت کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ کفارہ، یہ کمپنسیشن ہر چیز کا نہیں ہے، صرف اس چیز کا ہے کہ اگر کسی نے احرام کی حالت میں اگر شکار کر لیا تو وہ کیا کرے. بھائی اس نے غلطی تو کری ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے. چلیے دیکھتے کیا ہے کفارہ. اچھا جان بوجھ کر یہاں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اگر یعنی کہ بھائی اس کو نالج آنے کے بعد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ، تو سزا میں دے اس کو، یعنی کہ اس کے ہی ہم وزن جانور جو اس نے شکار کیا ہے. دیکھیں ہم وزن جانور جو اس نے شکار کیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ مطلب بکری ماری تو بکری اس کے بدلے میں دی جائے گی، نہیں. ہم وزن ان دا سینس کہ اگر اسے سمجھو کہ ہرن کو مار دیا ہے تو ہرن کا جو وزن رہا ہوگا، اوکے، تو اس کے بدلے میں دوسرا کوئی جانور وہ کمپنسیشن میں دے سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا کریں. پھر وہ جو ہے یعنی اب راستے میں ہے بھائی جانور نہیں ملتا ہے تو کیا کرے، پھر وہ کیا حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت راستے رکھے ہیں. تو کیا کرے؟ نمبر 1 چوائس. اچھا اگر سمجھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے تو پھر اچھا اس کا فیصلہ کرے 2 صاحب عدل، یعنی صاحب عدل. اب دیکھو راستے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد قریب نہیں ہے یا پھر صاحب عدل کیسے انسان پتہ کرے، کیسے پتہ کرے یا کس کو اس کی ذمہ داری دے. تو اس کے پیچھے ہمیں 2-3 باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا. ہر کوئی انسان دیکھے اپنے آپ کو صاحب عدل سمجھتا ہے. اگر گروپ میں ہے اوہو میں بہت صاحب عدل ہوں، بھائی میرے کو بہت عقل ہے، میں بہت انصاف کرتا ہوں، میں سے انصاف کروا لو، ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو یہاں پر کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے کہ کس طریقے سے پتہ کیا جائے. سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کا حقوق ادا کرنے والا ہو، اس طریقے سے آپ اس کو جانچ سکتی ہیں. اس کے اندر تقویٰ ہو اور فرائض کو ادا کرنے والا ہو. دیکھیے یہ چیزیں تو الحمدللہ کہ صاحب عدل میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. ایک بندہ جو کبھی اللہ کے حق کو نہیں مارا، اس نے اس کے حقوق کو پورا کیا، کسی بندے کو بھی پریشان نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طریقے سے آپ جج کر سکتی ہیں. چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرے کیا، کرے یہ کہ وہ جو ہے صاحب عدل جو ہوگا وہ کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا کہ بھائی یہ جو تم نے قتل کیا، ہیرن اتنے کلو کی تھی، پھر ابھی اسی کے بدلے کا جو ہے جانور دو. اب کیا کرے بھائی وہاں جانور نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے تو کرے کیا. اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انصاف ہو جائے، صاحب عدل انصاف کر دے تو یہ قربانی
جو ہے وہ کرے، کہاں پر؟ کعبہ پہنچ کر. دیکھیے سبحان اللہ، سوچے اللہ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنا اللہ مہربان ہے. دیکھیے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ بول رہے چونکہ تمہارا ارادہ، یہ جو تم نے احرام باندھا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ احرام باندھ کے بندہ تو اپنے گھر واپس نہیں جائے گا نا، اللہ کے گھر پہ ہی جائے گا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ کعبہ پہنچو اور اس کے بعد اس جانور کو وہاں ذبح کرو. کیونکہ دیکھو بھائی، اس جانور کو ساتھ میں لے کے نہیں چلتا ہے نا، وہاں جا کے خریدے گا، دین اس کے بعد ذبح کرے گا، دین اس کے گوشت کو وہاں پہنچائے گا. چلیے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یا کفارہ دے. اب کیا ہو گیا؟ او. یہاں پر او مینس یا، اور او آر، اور اللہ نے آپشن رکھا ہے. بھائی تم اتنی نہیں طاقت ہے تم کو کہ تم جو ہے وہ کیا کرو؟ ذبح کر سکو. ٹھیک ہے، چلو ایک سیکنڈ آپشن اللہ نے دیا ہے، اینڈ دیٹ از یا کفارہ دیو اس کا کھانا کھلانا مسکینوں کو، یا پھر تم غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہاں پر بھی جو ہے بھائی سوال اٹھتا ہے کتنے کو کھلائے، کیا کھلائے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کتنے مسکینوں کو. فار ایگزامپل کہ اگر وہ تمہاری جو جس کا قتل کیا ہے وہ بکری، فار ایگزامپل جسٹ آئی ایم گیونگ ایگزامپل، کہ اگر وہ سمجھو کہ 2000 کی تھی، ٹھیک ہے، 2000 کی تھی، تو تم 2000 کا کھانا لے کر جو ہے وہ جتنے لوگ کھا سکتے اس کو کھلاؤ. یہ سمجھو کہ اگر اس میں 20 لوگ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 20 لوگوں کو کھلا دیں. جتنے لوگ اچھے سے اس کو پیٹ بھر کے کھا سکتے کھلا دیں. میں یہ آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، یہ فکس بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ماحول کو دیکھا جائے گا، اس کی استطاعت کو دیکھا جائے گا، اس کے اکارڈنگ کام کیا جائے گا. جانور کو دیکھا جائے گا، اور چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیے بھائی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، بھائی اتنے پیسے نہیں ہے یا پھر ایسا نا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن رکھا ہے، دیٹ از اعدل ذلک صیاما. ٹھیک ہے بھائی، یا اس کے برابر روزے رکھے. اب پھر سوال اٹھتا ہے کس کے برابر روزے رکھے؟ تو یہاں دیکھیے کہ فار ایگزامپل، چلو جو ایگزامپل ہم پیچھے سے لیتے آ رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے بات، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اگر سمجھے 20 لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا، تو اس بندے کو 20 روزے رکھنے پڑیں گے. سوچے ذرا، 20 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کو اتنا کفارہ دینا اور یہ سب نا؟ اس لیے کہ لیذوق وبال امرہ، تاکہ جو ہے وہ چکھے اپنی حرکتوں کا وبال. دیکھیں ذرا، آپ سوچئے ایک شکار کے بدلے میں اتنا کمپنسیشن، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بول رہے وبال چکھو. تو سوچئے آپ ذرا، اللہ کے نہ جانے کتنے ایسے حقوق ہیں جو بندہ ادا نہیں کرتا ہے. تو ٹھیک ہے نا، دنیا میں تو سب سے چھپ کے وہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آخرت میں تو تمہیں ضرور اس کا وبال چکھنا پڑے گا. تم نے میرے اگر کسی حکم کو نہیں مانا ہے تو آخرت میں کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب کوئی یہ بولے کہ ارے بھائی میرے باپ دادا تو کیے تھے، ایسا کیے تھے، ویسا کیے تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا احرام کی حالت میں یہ کیے تھے، وہ کیے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے اٹس اوکے، عفا اللہ عما سلف. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا اللہ نے ان کو جو پہلے ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک سوال آتا ہے نا، کبھی اللہ کا شکر ہے آپ نے دورہ قرآن سنا اللہ کے حکم سے، کتنی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی آیتوں کے ذریعے جو آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. آپ بالکل اپنے جو ہے بالکل آپ کی نانی یا امی یا دادی جو آپ کے بڑے ہیں ان کی طرف دھیان گیا ہوگا کہ ہاں وہ تو بالکل ایسے ہی چلے گئے، وہ تو یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. اللہ تعالیٰ بولے اٹس اوکے، عفا اللہ عما سلف، کہ چھوڑ دو، جو ہو چکا ہے. ان کو نالج نہیں تھی تو میں نے ان کو معاف کیا. اس آیت پر واقعی اپنی دادی نانی ہے جو بڑے کچھ غلط کر گئے ہیں تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. اللہ باقی جیسا یہ قرآن ہمیں مل رہا ہے انہیں نہیں ملا تھا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں لیکن یہ سن لو، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو انتقام. دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں لیکن پتہ چل گیا نا، لیکن جو بھی دوبارہ کرے گا ایسا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور ہے اللہ انتقام لینے والا زبردست. اللہ اکبر. سوچے ذرا، یہ اللہ کا نام انتقام والا بہت زیادہ. دیکھیے کہ یہاں پر ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس طریقے سے تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. سوچئے ایک یہاں پر جو ہے وہ احرام کے حالت میں اتنی سی بات کو اتنا زیادہ اللہ نے خلاصہ کیا ہے. تو سوچئے دن رات مسلمان اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
تو کوشش یہ کریں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کو منع کیا ہے تو وہاں ہم رک جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بات کو پوری کرتے ہیں. آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن احل لکم صید البحر وطعامہ، ہاں لیکن حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا بھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیے اس کا شکار بھی تم کر سکتے ہو اور اس کو کھا بھی سکتے ہو. کتنی پیاری باتیں. دیکھیں تو کیا پتہ چلا، احرام کی حالت میں ہو یا نہیں ہو، دونوں کنڈیشن میں تم جو ہے یعنی کہ سمندری شکار یعنی سی فوڈ جس کو کہا جاتا ہے. سی فوڈ ایک ایسی غذا ہے جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اللہ نے آسانی رکھی. دیکھو اس کو آپ کو باقاعدہ جیسے کہ ہم لوگ جو مرغی ذبح کر کے کھاتے ہیں یا دوسرے جانور جو ذبح کر کے کھاتے ہیں، سی فوڈ کے بارے میں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں بھائی اس کو شکار بھی کر سکتے کھا بھی سکتے. اس لیے کہ متاع لکم وللسیارہ، کیونکہ وہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے بھی. یعنی اگر انسان احرام کی حالت میں چاہے زمین کے سفر پہ ہو یا سمندر کے سفر پہ ہو، اور اگر اس کو جو ہے وہ کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سی فوڈ وہ کھا سکتا ہے. وہ اس کو لے کے بھی جا سکتا ہے، وہ اس کو پکا بھی سکتا ہے، لے کے بھی جا سکتا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ شکار کر کے بھی کھا سکتا ہے. یہ اللہ نے پرمیشن دی ہے سورہ مائدہ کی 96 آیت نمبر میں. اوکے. ہاں لیکن کوئی یہ سوچے او ہو احرام کی حالت میں اچھا چلو بھائی سی فوڈ ذرا ہم کو جائز ہے تو چلو ہم جو ہے وہ زمین کا بھی شکار کر سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ بولے نہیں بھولو مت. پیچھے بھی کیا سمجھایا تم کو، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الصَّيْدُ الْبَرُّ. یہ ہے اصل بات. پیچھے تم کو کیا سمجھایا تھا میں نے کہ دیکھو حرام کیا گیا ہے تم پر شکار زمین کا. زمین کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے. کب تک؟ جب تک کہ تم رہو حالت احرام میں. ما دمتم حرما، یعنی زندگی بھر کے لیے نہیں کہ بھائی تم کو زمین کا جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے. نہیں، بس یہ چند دن کے ریسٹرکشن رہتے، اس کو جو ہے وہ تم مان لو. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بتائی گئی ہے نا کہ ان کو کمپنسیشن دینا ہے، اور یہ جو ہے اگر ایک جانور ان سے غلطی سے اگر شکار ہو گیا ہے، یہ باتیں جو ہم نے 95 میں پڑھی. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ہے حالت احرام میں تو خیر شکار نہیں کرنا ہے. ہاں اس کے بغیر جو ہے وہ حالت آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یعنی کہ شکار کر سکتے ہو. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے ایک لیسن یہ لینے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کی جو ہے وہ انسان کو احرام کی حالت میں بھی اور بعد میں بھی دونوں طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی اس کو ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں جو کوئی انسان ہے وہ پامال نہ کرے یا اس کی زندگی کو ڈسٹروائے نہ کرے، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا بعد میں ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں انسان کو کہ جس طریقے سے ایک جانور کی زندگی تم کو ایک پرمیشن ملی ہے کہ احرام کے باہر جو ہے شکار کر سکتے ہو کھانے کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور شوقیہ نہیں کہ بھائی میرا شوق ہے اس کو مارو اس کو مارو، نہیں. لیکن ایک انسان کسی بھی حالت میں چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا اس سے باہر ہو، انسانی زندگی کی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کیئرفل رہنا چاہیے اس کے تعلق سے. چلیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت ہے نا کہ سمندری شکار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، سی فوڈ، یعنی کوشچن کریٹ ہوتا ہے کیا سارے سی فوڈ حلال ہیں کہ کھیکڑا کھا سکتے یہ کھا سکتے. اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں. سمپل سا ایک معیار رکھیے اپنے لیے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو. یہاں پر صرف سمندری شکار کی بات کی گئی ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ جانور جو پانی سے باہر آتے مر جاتا ہے آپ صرف اسی کو کھا سکتی ہے. سی فوڈ میں وہی لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو جانور پانی میں بھی رہتا ہے بھائی پانی سے باہر آ کے بھی زندہ ہے آپ وہ حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے نا. اب آپ کے اوپر خود ہی جو ہے وہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ آپ یہ کھا سکتی یا وہ نہیں کھا سکتی. تو آپ دیکھیے جو چیزیں سی فوڈ کے نام پر آپ کھاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی کے باہر کیا وہ زندہ رہتا ہے تو پھر نہیں کھا سکتے. پھر اسی طریقے سے ایک ایگزامپل آپ کو اور دوں. مینڈک ہے، مینڈک پانی کے اندر بھی رہتا ہے پانی کے باہر بھی رہتا ہے تو وہ بھی حلال نہیں، اس کو بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. چلیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور واتقوا اللہ، اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. تو کیا پتہ چلا اصل چیز واتقوا اللہ ہے. اصل چیز دیکھیے ہم نے نماز کے تعلق سے پڑھا تقوی، اس کی روح کیا ہے نماز کی؟ تقوی. روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی.
हज की रूह क्या है? तकवा। ज़कात की रूह क्या है? तकवा। रूह मतलब असल। असल आपको मिलना क्या है इन चीज़ों से? अगरचे आपने रोज़ा रखा, अल्लाह का डर नहीं आया, अल्लाह का तक़वा नहीं आया, परहेज़गारी नहीं आई। परहेज़गारी कैसी? कि अल्लाह के हुक्म को जो आप पहले नहीं मानती थी, अभी भी वही कर रही, नहीं मान रही है, तो आपने रोज़े की रूह को नहीं लिया। कितने लोग हैं देखिए कि हज करके आ जाते, लेकिन उसको रूह, उसकी रूह नहीं लेकर आ पाते, उसकी असल नहीं लेकर आ पाते, वैसे लकीर के फ़कीर बन के आ जाते, जिस हालत में गए थे, उसी हालत में वापस आ जाते। देखिए अल्लाह के तमाम अहकामात में असल जो चीज़ है वो तकवा है, कि तुम अपने अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करो। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ तक बात पूरी कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर दूसरा जो है टॉपिक शुरू हो रहा है। और जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास व शहरल हराम वल हदय व क़लाइद। मुकर्रर किया अल्लाह ने काबा को हुर्मत वाला घर, अल्लाह ने बयान किया उसको, और तमाम इंसानियत के लिए वो क़याम के लिए है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो जो हुर्मत वाला घर है, क्यों अल्लाह ने उसको हुर्मत वाला बनाया, एहतराम बनाया? तो देखिए हुर्मत हराम से लोग बड़ा जो है भारी समझते हैं इसको। मैं बहुत इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूं कि उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाला बनाया है। हराम मीन्स कि ना कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी हैं कि आप नहीं कर सकते, दुनिया के दूसरे कोने में, दूसरी जगह पर आप कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, वहाँ अगर कोई तुम्हें कीमती से कीमती चीज़ भी गिरी पड़ी मिले तो उसको उठाना नहीं है, चोरी चकारी नहीं करना है, वहाँ के इवन पेड़ पौधों के पत्ते तक आप तोड़ नहीं सकते हो। इसी तरीके से यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर हुदूद हरम में आ गई तो आप रेस्ट्रिक्शन में आ गए, आपको ये सब नहीं करना है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो ये हुर्मत वाला घर सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि लिन्नास अल्लाह ने कहा है। कितनी प्यारी बातें देखिए, जो लोग मुसलमान बैतुल्लाह को, कुरान को, दीन इस्लाम को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अल्लाह ने सब बातों की नफी की है। तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने क़याम के लिए जो बनाया है इसको, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और महरे हुर्मत वाले, यानी क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने बहुत अदब, ताज़ीम और एहतराम वाली बनाई है। नंबर 1 अपना घर, नंबर 2 हुर्मत वाले महीने। हुर्मत वाले महीने क्या है? लाइन से चलिए देखिए, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्ज और मुहर्रम और हराम, ये 3 हुर्मत वाले महीने यानी बहुत एहतराम वाले महीने हैं। और उसके बाद एक रजब का महीना आता है। किस एतबार से? इस एतबार से कि यहाँ पर चूंकि अरब का एक बहुत, ये वहाँ का कल्चर ऐसा था कि लूट मार, चोरी चकारी, डकैती, ये चीजें बहुत आम थी। मुसाफिर सफर कर ही नहीं सकता इत्मीनान से, तो अल्लाह सुबह ताला ने ये 4 महीने हुर्मत वाले रख दिए कि इन दिस मंथ्स कोई भी जो है वो चोरी नहीं करेगा, मुसाफिरों को परेशान नहीं करेगा, और कोई भी डकैती नहीं करेगा, कत्ल गारत नहीं करेगा। चाहे इन महीनों में तुम्हारे बाप का कातिल भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको कत्ल नहीं करोगे। यहाँ तक, ये तक जो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था। हाँ गुड, ओके। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि हुर्मत वाले महीने भी अल्लाह की नज़र में बहुत एहतराम वाले हैं। देखिए अभी आज के दौर में ये है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने देखे कि एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए अल्लाह ने उसकी सहूलत की है, और एक दिन में हम जो है अल्लाह के हुक्म से बस मुंबई से जो या फिर इंडिया से जो है वो पहुंच जाते हैं मक्का ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले के सफ़र इतने आसान नहीं हुआ करते थे। महीनों आप अपने नानी पर नानी के दौर के ज़रा सोचिए कि वो जो है वो समंदरी रास्ते से जाते थे, महीनों लग जाते थे। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा है, वो चाहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला कि तुम पर जो, कि इंसान जब अल्लाह के घर का दीदार करने निकले, चाहे वो हज के लिए या उम्रे के लिए ना, तो बड़े सुकून से जाए, दिल में बिल्कुल भी खौफ और डर न रखे कि अरे मैं चोरी हो जाएगी या फिर डकैती हो जाएगी या न जाने लोग कहाँ लूट मार कर लें। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि इसीलिए जो है वो तुम्हें हुर्मत वाला इसीलिए कहा गया है, ताकि तुम जो है सफर में जो लोग निकले हैं, सफर में जो लोग निकले हैं तो वो आसानी से जो है वो अल्लाह के घर का दीदार कर लें। पीछे हमने ये भी देखा कि यहाँ के जो लोग निकलते हैं रास्ते में उनको भी परेशान नहीं करना है, उनकी भी हुर्मत बता दी गई है। ठीक है, अच्छा। और कौन एहतराम वाले अल्लाह की नज़र में? कुर्बानी के जानवर, यानी बिल्कुल उनको परेशान मत करो। और गले में अल्लाह के नाम के पट्टे डले हुए जानवर, इनका भी एहतराम करना है कि भाई ये निशानी होती है कि हम जो है इन जानवरों को हज या उम्रे पे कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। इन उस टाइम में खैर उम्रे पे भी क्या करते थे, आज के टाइम पे नहीं है ऐसा। तो एक वो निशानी हुआ करती थी कि ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने वाले जानवर है, इनको परेशान मत करो या चुरा मत ले जाओ या उन पे सवारी मत करो या इस तरीके की बात है। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ज़ालिका लितअलमू,
یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری باتیں اس لیے مانوں کہ تو سارا غیب جانتا ہے، تو آسمان اور زمین کی ساری باتیں جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں جو کوئی بھی انسٹرکشن دیا ہے، جو بھی احکامات میں نے تمہیں دیے، وہ میرے علم کے بیس پر میں نے دیا ہے۔ یوں ہی مت اس کو ہلکے میں مت لو، بلکہ یہ تمام میرے علم کے بیس پر میں نے دیا۔ ہاں لیکن یہ بھی جان لو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اچھی طرح جان لو کہ اللہ بہت سخت پکڑ والا ہے، ہاں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دونوں صفات دیکھیں جب ایک ساتھ آتی ہے تو بالکل مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، او ہو ایک گرم پانی تھا اس میں ٹھنڈا پانی ملا دیا۔ کتنی خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ بول رہے، جہاں پر میں بہت سخت پکڑ والا ہوں، وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں نہیں، اس کے ساتھ میں بہت غفور الرحیم بھی ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر تم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔